بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے پھر نصیب عطا فرمایا. رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرمایا. لہذا ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور سرکش جن اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور تاکہ ہمارے جو بندے ہیں اسے یہ سرکش شیاطین اس طرح سے گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں گمراہ کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کی فضل اور کرم کی برسات ہوتی ہے. اور اس مہینے کے پا لینے کے بعد جو انسان رمضان کے روزے نہ رکھے، قیام کا اہتمام نہ کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے، ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو نہ گزارے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار نہ کرے، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرا سکے اور اپنی غلطی اور اپنی خطاؤں کو معافی اور تلافی نہ کرا سکے، یقیناً وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا. یقیناً وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشش نہ کرا سکے اور اپنے خطاؤں کو معاف نہ کرا سکے. یقیناً وہ انسان بہت ہی بڑا بد نصیب ہوگا. رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما. اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا روزے رکھ لیتے، قیام کر لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لیتے، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے اور دعا کرتے، پروردگار عالم ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو قیام کیے، ہم نے جو تلاوت کی، ہم نے جو ذکر و اذکار کی، توبہ اور استغفار کی، پروردگار عالم تو اسے قبولیت سے نواز دے. رب العالمین تو اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم گناہگار تو ہے، خطا کار بھی ہے، سیاکار بھی ہے، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، ہم سے خطائیں ہوتی ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں. پروردگار عالم اس کے باوجود ہم تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے قیام کیے، تیرے لیے صدقہ و خیرات کیے، تیرے لیے اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیے. پروردگار عالم ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہم سے ہوئی، اللہ رب العالمین تو اسے اس عبادت کو تو قبول فرما لے. یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب آئے گا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر سکیں گے، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں گے، اپنی دعا اپنی ہاتھ کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائیں گے اور توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے اور دونوں نے
بیک وقت اسلام کو قبول کیا، ایک ساتھ دونوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتا تھا، لیکن وہ شہید ہو گیا۔ جو دوسرا آدمی تھا وہ عبادت تو کم کرتا تھا، اور جو شہید ہوا اس کے 1 سال کے بعد اس کی موت آئی، لیکن جو بعد میں مرا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور ان دونوں کے درمیان اتنا جنت میں جانے کا فاصلہ تھا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو آدمی جو 1 سال پہلے مرا تھا اور اس کے بعد جو 1 سال بعد جو مرا تھا وہ بعد میں مرنے والا آدمی جنت میں پہلے چلا گیا۔ میں نے لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ دوسرا آدمی کے مرنے کے بعد، دوسرا آدمی کے بعد یہ پہلا آدمی کیا 1 سال تک زندہ نہیں رہا، اور اس درمیان انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اور اس میں روزے رکھے، قیام کیے، تراویح کی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی اور نمازیں ادا کرتے رہے، تو 1 سال انہوں نے جو نمازیں ادا کی اور رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس کی بدولت اور جس کی پاداش میں انہیں 1 سال پہلے مرنے والے شخص سے پہلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا ہی برکت والا مہینہ ہے، کتنا ہی رحمت والا مہینہ ہے کہ ایک انسان 1 سال پہلے مرتا ہے، 1 سال پہلے اس کی موت ہوتی ہے، اور 1 سال بعد ایک انسان مرتا ہے، لیکن پہلے مرنے والے شخص سے پہلے جو بعد میں مرتا ہے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ذرا اندازہ لگائیں، آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے وہ اس بات تک پہنچتا ہے، اس انجام تک پہنچتا ہے کہ ایک انسان تہجد گزار ہے، ایک انسان عبادت گزار ہے، اور اس کو شہادت نصیب ہوئی، اس کے باوجود جو ہے کم عبادت کرنے والا 1 سال تک زندہ رہا اور رمضان المبارک کا مہینہ پایا، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تو 1 سال پہلے مرنے والے سے 1 سال بعد مرنے والا شخص پہلے جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کو تو پا لیا، اس مہینے کو پا لیا، لیکن پا لینے کے بعد اس مہینے کی قدر نہیں کی، اس مہینے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ انہوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ بس جس کے پاس کھانے کا نہیں، جس کے پاس پینے کا نہیں، جس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ذرا آپ تاریخ کی اور آپ پلٹ کر کے دیکھیے، قرآن کی کبھی آپ تلاوت کر کے دیکھیے، اور حدیث کو کبھی جو ہے موقع ملے تو مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکا ہے، اللہ کی قسم مستنڈے ہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو پا لینے کے بعد وہ روزے سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، صدقہ و خیرات سے دور ہے، اور قرآن کی تلاوت سے دور ہے۔ اب ایسے لوگ بد نصیب نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے جن کے پاس چل کر کے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، انہوں نے اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور کہتے ہیں کہ ماڈرن زمانہ ہے کہ روزہ کون رکھتا ہے، روزے رکھنے سے صحت میں خرابی آتی ہے، روزے رکھنے سے صحت میں کمی آتی ہے، روزے رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری وہم ہے تمہارے دل و دماغ کی۔ اللہ کی قسم، جو انسان روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی جسم کی بھی پرورش کرتا ہے، اس کی جسم کی بھی جو ہے نا اس کی توانائی کو وہ بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے، روزہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिनों को मुखातब करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले हो, जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखने वाले हो, जो अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखने वाले हो, जो रसूल अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने वाले हो, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हो, जो अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखने वाले हो। जरा सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं, बल्कि हमसे पहले जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए और जितनी उम्मतें आई, तमाम के तमाम उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे को फर्ज किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज कर दिया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा फर्ज करने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है? ताकि तुम तकवा इख्तियार कर लो, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो, ताकि तुम खशियत इलाही अपने दिलों के अंदर पेवस्त कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रोजे और तमाम इबादत का बुनियाद और तमाम इबादत का मकसद सिर्फ यही है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तमाम इबादत का मकसद सिर्फ यही है कि तुम अपने दिलों के अंदर तकवा इख्तियार कर लो, तकवा पैदा कर लो, खशियत इलाही अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो। यही मकसद है हर इबादत का, हर इबादत करने का यही मकसद है कि तुम अल्लाह का डर और खौफ दिलों में पैदा कर लो। आज अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है मेरे भाई और दोस्तों, वरना आज इस तरह से हम मनमानी जिंदगी न गुजारते। आज हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी के अंदर जितने लोग रहते और बसते हैं, अगर हर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने लगे, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा करने लगे, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कुव्वत हमें जलील और रुसवा नहीं कर सकती है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकती। मेरे भाई और दोस्तों, आज अगर हम जलील हैं, अगर हम रुसवा हैं, अगर हमारी इज्जत और वकार नहीं है, तो सिर्फ यही सबब है कि आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ निकल चुका है। आज कितने ऐसे नौजवान, कितने ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये के लिए रोजे को छोड़ देते हैं, 500 रुपये कमाने के लिए, 500 रुपये मुनाफे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अहम इबादत को छोड़ रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये कमा लेंगे, लेकिन ये वक्त, ये महीना, ये दिन कौन जानता है कि आने वाला रमजान हमारे लिए आखिरी है? ये रमजान जो हम गुजार रहे हैं ये हमारे लिए आखिरी है? कौन जानता है कि आने वाला रमजान हम पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो क्यों ना इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत जो मिली है, इस नेमत की कदर कर ले, इस नेमत को अपने दिलों में बसा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाए, अल्लाह की जिक्र अस्कार में लग जाए, कुरान की तिलावत में लग जाए और क़यामुल लैल में गुजारे, तहज्जुद में गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और इस्तिग़फ़ार करे, अपनी गुनाहों से माफी और तलाफी करा करके हम क्यों ना अपने गुनाहों से पाक व साफ हो जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर रोजे को फर्ज किया जैसा कि हमसे पहले लोगों के ऊपर रोजा फर्ज किया गया था।
رمضان المبارک یا روزے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی